الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 58۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے ہی نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے یعنی زمین، اس میں سے جو کچھ ہے ناقص ہوتا ہے، جو کچھ بھی نکلتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنے آیاتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہوا کا اور بارش کا تذکرہ فرمایا کہ ہوا جو ہے وہ بارش بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہے، جہاں انہیں حکم ہوتا ہے انہیں برسا دیتی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا خوبصورت نظام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بارش تو ہر جگہ پھر برستی ہے، لیکن زمین کی آگے 3 کیٹیگریاں ہیں، 3 قسم کی زمین ہے۔ ایک زمین زرخیز ہوتی ہے، وہاں جو کچھ بویا گیا ہے وہ بہت جلد اور خوبصورت انداز میں باہر نکلتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ ایک اچھی فصل، وہ ایک اچھا باغ، بہترین پھل اور بہترین اناج دیتی ہے وہ زمین، جس سے بہت سی مخلوق خدا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، اگتا تو وہاں کچھ نہیں، لیکن چلو پانی جمع ہونے سے بھی کچھ جانور پی لیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتا ہے وہ، یا لوگ دوبارہ اس میں سے کھیتیاں جو اپنی سراب کر لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے جہاں وہ چٹیل ہوتی ہے یا بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں کچھ خاص پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ مثال دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے نبی تو آئے، اللہ کی رحمت تو ہوئی، اور پھر آخر میں رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی رحمت تو ہر جگہ پہنچی، ہر بندے تک پہنچ گئی، لیکن فائدہ کنہوں نے اٹھایا؟ وہی جن کے دلوں کا ربط، جن کے دلوں کی نگری آباد تھی، زرخیز سی دل کی زمین، وہ ایمان لائے، انہوں نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور ان سے دوسرے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔
اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے، رحمت تو ان کے لیے بھی تھی، لیکن وہ کیونکہ ان کی دلوں کی زمین بنجر ہو چکی تھی، وہ نہ خود فائدہ اٹھا سکے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو جس کے دل کا حال ہی اتنا برا ہو جائے کہ وہ حق کو تسلیم ہی نہ کرے، گویا اس کا دل بنجر ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کی مثال دی اور بارش کی مثال دی اور سمجھ آیا انسانوں کو ہے کہ یہی مثال انسانوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر پچھلی آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، وہ بھی میں نے تفصیل سے بات تھوڑی سی بتا دی تھی کہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اور یاد رکھنا سور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احادیث نبوی سے یہ ملتا ہے کہ سور 4 دفعہ پھونکا جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، چلو آ گئی ہے آگے۔ تو پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا تو زمین پر جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری دفعہ جب پھونکا جائے گا، اور یہ سور پھونکنا کیسے ہے؟ یہ گویا اللہ کی طرف سے اعلان ہی ہوگا۔ دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے فصلیں اگتی ہیں، اور ایک ترتیب ہے اور اس کے لیے ایک خاص مقررہ وقت ہے۔ پھر جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، وہ اعلان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی تجلی ظاہر ہونے لگی ہے۔ اور جب وہ تجلی ظاہر ہوگی اللہ کی، اللہ اپنی تجلی دکھائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہ تیسری دفعہ کا سورہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اور جب مجھے ہوش آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حضرت اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں علم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے انہیں تجلی دکھائی سی اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور آج اللہ نے انہیں بے ہوش نہیں کیا، میں نہیں جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، چوتھی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر آسمان پھٹیں گے اور اللہ کا عرش زمین پر آئے گا۔ عرش کے تجلی کو تیسری دفعہ جب سور پھونکا گیا
تو بندوں کو وہ تجلی جو دکھائی گئی اللہ رب العالمین کی، جو اللہ نے تجلی اپنی دکھائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ بندوں میں وہ برداشت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، کیونکہ آگے اللہ کا عرش نیچے آنے والا ہے اور اللہ کا دیدار سب کو ہونے والا ہے، اور وہ نور کا ایک پردہ ہوگا، اس پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین ایک ایک بندے کو اپنا، ایک ایک بندہ اللہ کو دیکھے گا بھی اور اپنا حساب کتاب بھی دے گا۔ لیکن وہ پردہ اس قدر ہوگا کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی تو میں نے یہ عرض کر دی کہ عام طور پر عوام میں یہی مشہور ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، لیکن سور 4 دفعہ پھونکا جائے گا۔ چلو، اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمت تو سب کے لیے، بارش تو ساری زمینوں پر برسی ہے، کہیں سے اللہ رب العالمین وہ زمین جو زرخیز تھی وہاں سے پھل میوہ جات اگے اور لوگوں نے، اور بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ کچھ زمین بنجر تھی، وہاں بارش ہوئی لیکن وہاں وہ اس زمین میں کچھ خاص نہیں اگا۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح لوگوں کے دلوں کا حال ہے، اسی طرح لوگوں کا حال ہے۔ میرا نبی رحمت تو سب کے لیے بن کر آیا، آپ کی رحمت نے سایہ سب پر کیا، آپ کی رحمت سب پر برسی، لیکن فائدہ انہوں نے اٹھایا جن کے دلوں کی زمین زرخیز تھی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں دنیا میں ایسے بھی واقعات صحابہ اکرام میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوتا ہوں، کیا مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا، مجھے جنت مل گیا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ ابھی اسلام قبول کیا ہے، اگلے ہی مرحلے میں غزوہ ہوا، جنگ ہوئی اور وہ شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کے فرمایا یہ وہ میرا صحابی ہے جس نے صرف ایمان قبول کیا ہے اور نیکی کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن جنت کا حقدار بن گیا ہے۔ اس لیے جنت جو ہے، بخشش جو ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ دیکھیں وہ نہ جانے کب سے اس کی اتنی زمین، اس کے دل کی زمین اتنی زرخیز تھی، ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی سامنے آئے، اللہ کی رحمت نے اسے لپیٹ میں لیا اور ایک لمحے کے لیے اسلام قبول کیا، اگلے مرحلے میں شہید ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، موت واقعہ ہو گئی، لیکن وہ سیدھے جنت میں چلے گئے۔ کذالک نصرف الآیات، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ لِقَوْمٍ یشکرون، کس قوم کے لیے؟ جو شکر گزار بندے بننے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے اور بندے شکر گزار بندے بن جائیں، بندے حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔